بھی اپنا جو ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری آواز کا اونچا ہونا، گفتگو کا ہونا، اس میں کوئی میرے خیال میں نہ قباحت تھی، نہ کوئی اس میں ایسی بات نہیں تھی۔ دلائل سے ہم بات کر رہے تھے ایک دوسرے سے، اور سیاسی لوگ تو روزانہ اسے بڑی بڑی لڑائی ٹی وی پر ہی کرتے ہیں۔ ہم نے کوئی لڑائی نہیں کی، اختلافی بات آئی، اختلافی نوٹ آیا، اس پر ہم نے گفتگو کی، اور لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم آپس میں ایک سٹیج پر بیٹھ کر بھی جب اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بات آتی ہے تو ہر بندہ اپنی رائے کو وہ ریکارڈ کرواتا ہے، اگر نہیں کرواتا تو پھر مجرم ہو جاتا ہے۔ یہ بات، اور اس میں کوئی ایسی نہ کسی کی بے ادبی کی بات ہے، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی قباحت واقع ہوئی ہے۔ دلائل میں بات اسی طرح ہوتی ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ میں جو اپنا آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ محترم شاہ صاحب کیوں کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ کتاب لکھی۔ آپ نے کتابیں یہ لکھی ہیں تو آپ کی تشریف آوری ہے یہاں پر، اور آپ کو پتہ ہے میں ذاتی طور پر عزت کرتا ہوں، اور ان جو لوگ جن کا ذہن کچھ ادھر ہے بھی، یا لوگ جن کے بارے میں دوسری رائے رکھتے بھی ہیں، میں تو خود ان کو کہتا ہوں کہ اپنی بات کو پختہ کر لیں اور جمہور اہل سنت کے طریقہ پر ہی اپنی بات کو، اپنے قول کو کریں، تاکہ لوگ بھی آپ کو عزت کی نظر سے دیکھیں اور اہل سنت کے عوام کو بھی تسکین ہو۔ جو لوگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استغفر اللہ مرتد یا کافر یا فاسق یا فاجر کہتے ہیں، ان کے بارے میں نرم گوشے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ تھی کہ جو سوال کسی دوسرے کا ہوتا ہے وہ دوسرے کا سوال وہی کرے۔ کتاب، میں شاہ صاحب کی بات نہیں کر رہا، کتاب لکھنے کا، کتاب تو یہاں تک لکھی جاتی ہے۔ کتاب اگر مثال کے طور پہ لکھی گئی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر، تو دلائل سارے اس کے الٹ لوگوں کے دیے جاتے ہیں۔ یہ کتاب لکھنے کا تو مقصد نہیں ہوتا، نہ ہی اسے بات پوری ہوتی ہے۔ رہ گئی بات یہ، علامہ عینی نے سلام کے بارے میں لکھا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ لکھا۔ علامہ عینی کہتے ہیں امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، امام شافعی، امام مالک اور جمہور علماء اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا جائز نہیں ہے اللہم صلی علی آل ابی بکر یا اللہم صلی علی آل عمر علی آل عمرہ۔ البتہ یوں کہا جا سکتا ہے اللہم صلی علی النبی و علی آلہ و علی آل ابی بکر و علی آل عمرہ۔ اسی طریقے سے وَعَلَىٰ عَلِيًّا یا وَعَلَىٰ آلِ عَلِيٍّ، وہ اتباع میں سلام اور درود پڑھ سکتے ہیں۔ علامہ نووی کہتے ہیں، جمہور کی طرف سے وہ کہتے ہیں صلاۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اگرچہ معنی کے اعتبار سے یہ دعا ہر مسلمان کے لیے جائز ہے، معنوی طور پہ ہر جائز ہے۔ جس طرح کے علامہ نووی کہتے ہیں عز و جل، عزت والا اور جلالت والا، تو وہ کہتے ہیں حضور بھی تو عزت اور جلالت والے ہیں، یہ دونوں صفات آپ میں پائی جاتی ہیں، مگر ان کا چونکہ خاص ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، تو اس خصوصیت کی بنیاد پر حضرت ابو بکر، ہم کو یہ تو تھوڑے ہی کہہ رہے ہیں حضرت علی کے ساتھ کہنا جائز نہیں ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہنا جائز ہے۔ ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر نبی کے کسی کوئی بھی ہو اس کے ساتھ یہ کہنا جائز نہیں ہے اور یہ مکروہ۔ علامہ جوینی نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے، علامہ عینی کا فتویٰ یہ ہے، علامہ خواجی کا فتویٰ، تمام فقہا نے، سیرت نگاروں نے، مفسرین نے، محدثین نے اس کو مکروہ تنزیہ کہا ہے، اور مکروہ تنزیہ میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی وہ اتنی بڑی کوئی سخت بات نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں وہ کیا جائے یا یہ سمجھا جائے کہ یہ جو بندہ بات کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہا۔ جو امت کا ہمیشہ سے تعامل ہے قولی فعلی عملی، اس بات کو کوٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بات ہوئی ہے اس بات میں خیر ہے، کوئی وہ لڑائی جھگڑا نہیں تھا، ہماری وہ دلائل پر مبنی گفتگو تھی، اور علماء کی گفتگو یہ ہوتی ہے، لوگوں نے مناظرے دیکھے ہیں، علمی اختلافات جو ہیں ان میں برکت ہوتی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے قرآن کی آیات بیان کی، کوئی بات بہت شکریہ۔ ہم تو آپس میں محبت کی بات کر رہے تھے، میں قرآن پیش کر رہا تھا، وہ فتوی پیش کر رہے تھے۔ یہ بات نہیں ہے، نہیں یہ بات شاہ صاحب زیادتی کر، دیکھو شاہ صاحب ایک آیت بیان کر دو کہ کسی امتی نے غیر نبی پر سلام پڑھا ہو، کسی امتی کا غیر نبی پر سلام، ایک آیت۔ اللہ پاک دے رہا ہے، اللہ تو اللہ ہے نا، بات ہو رہی ہے کیا امتی پڑھ سکتا ہے کہ نہیں۔ دیکھو اختلاف کی جو بات ہے وہ ہے کیا امتی غیر نبی پر سلام پڑھ سکتا ہے یا نہیں، سلام پڑھ سکتا ہے یا نہیں۔ آپ پورے 30 پاروں کے اندر کسی امتی کا سلام کسی آیت اتباع میں پڑھ رہے ہیں، اب آپ درمیان نہیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس بات میں چپ نہیں رہ سکتے۔ بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت سلام اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ تباً سلام پڑھنا جائز ہے، اعلیٰ حضرت کا مکروہ تنزیہ کا فتویٰ ہے۔ اللہ حضرت کو زیادہ جانتے ہیں غزالی، یہ زمان آپ سے پھر جا کے بات ایک آپ ان کا فتاوی شریف پڑھ لیں، آپ کو
पता चल जाएगा इंशाल्लाह। मैंने पढ़ा है, मेरे पास शायद चलें, आपके पास मुकम्मल ना हो, मेरे पास मुकम्मल है। बिल्कुल। किबला सैयद खिज़र हुसैन शाह साहब चिश्ती सियालवी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, तशरीफ लाए। आपका भी बहुत शुक्रिया कि बड़े बड़े उलमा के साथ मुझे बैठा दिया। मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला आपकी उम्र में, सेहत में जो है वो बरकत दे और आप इसी तरह जो है हमें वक्त देते रहें। जनाब हाफिज़ अकील जलाली साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अल्लामा खुर्शीद आलम साबरी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ भाई हमारे जो हैं उनको ये बात, चूँकि ज़ाहिर है कि उनको ये बात उतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन जो उलमा का इख्तलाफ होता है ये भी उम्मत के लिए बाइसे बरकत होता है, क्योंकि इससे बहुत से मसाइल जो हैं वो हल होते हैं। और इख्तलाफ राय रखना जो है ये भी कोई ऐसी बात नहीं है, इख्तलाफ राय होता रहता है, लेकिन अगर इल्मी बातें होती हैं और इल्म के जो इख्तलाफ होते हैं उनसे होता है। अगर किसी की जो है इस अंदाज से दिल आज़ारी हुई हो तो आरिफ भाई की तरफ से, हमारी तरफ से, उमा चैनल की जानिब से हम जो है वो मादरत खां हैं, क्योंकि ये हर एक इंडिविजुअल की अपनी राय होती है, इस पर किसी की कोई गिरफ्त और काबू नहीं होता, हर एक को अपनी राय का हक है। और उमा चैनल की जो है राय वो इसमें शामिल नहीं होती, ये तमाम जो हमारे मेहमान होते हैं उनकी अपनी अपनी राय जो है वो होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कल को इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो हमारा 5th एंड फाइनल पार्ट है यौम अली का, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ होगा। और ये 5 डे पर मुश्तमिल ये सीरीज़ कल जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ इख्तिताम पज़ीर होगा। और कल 4 बजे एबटाबाद से, जैसा कि मैंने पहले ऐलान किया था, जो आप अहबाब ने जो उम्मा ग्लोबल रिलीफ की खिदमात की हैं, और वो कल लाइव एबटाबाद से जो है वो लाइव फीड आएगी, और आप देखेंगे कि किस तरह आपने जो अतियात दिए हैं वो किस तरह जो है वो सर्फ हो रहे हैं। तो अपनी आंखों से ये मंजर आप कल 4 बजे 4 PM टुमारो आप जो है वो देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप वो भी देखेंगे, और कल रात को जो फाइनल पार्ट होगा यौम अली का वो भी आप देखेंगे। आज के मेहमानों की से भी मैंने इजाज़त लिया और तमाम नाजरीन से भी मैं इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने चाहा तो फिर किसी और मौका पर आपसे मुलाकात होगी। सिर्फ एक बात याद रहे कि कल जो है 8 बजे बहारे नात का प्रोग्राम जो है वो 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक होगा, वो भी देखना जो है वो मत भूलिए। मैं इंशाअल्लाह वो प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।